جناب منسٹر ہیلتھ احتشام صاحب، سیکرٹری ہیلتھ عدیل شاہ صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ سوریا بی بی، اسپیکر صاحب، یہاں پہ موجود MLA MPs، معززین، حاضرین محفل، السلام علیکم۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک تو ڈیٹا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ کس سیکٹر میں کن لوگوں کو آپ نے اگر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تو کتنا اس کے لیے آپ کو فنڈز چاہیے اور کیا کیا آپ کے وہاں پہ ضروریات ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جو بھی ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں جو اصل چیز ہے کہ اس میں ڈیجیٹائزیشن کی گئی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ٹرانسپیرنسی کے لیے اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بہترین سہولیات مہیا کرنے کے لیے جب تک آپ کے سسٹم کو آپ مانیٹر نہیں کر سکیں گے آپ لوگوں کو فیسلٹی نہیں دے سکتے۔ ہماری جب یہ گورنمنٹ آئی تو ہمارا جو پہلا ایک ٹارگیٹ تھا وہ یہی تھا کہ ہم لوگوں کو ایز آف بزنس بھی دیں اور لوگوں کو ایزی فیسلٹیز بھی دیں۔ اور ہمارا جو IT ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو اس پہ کام ہم نے ان کے ذمہ لگایا تو اس پہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ اس وقت سسٹم کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں اور الحمدللہ بڑا سپیڈ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور چونکہ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑی حکومت اور ایک بہت بڑے محکمے اور ادارے ہیں اور بہتر کام کرنے کے لیے ٹائم تھوڑا لگتا ہے، لیکن بہت کم ٹائم میں کافی چیزوں کو آلریڈی ہر ڈپارٹمنٹ پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور جس کا یہ آپ کے سامنے آج یہ پیش کیا گیا ہے۔ میڈیسنز کے اور صحت کے حوالے سے میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی اسلامی تعلیمات کو اگر مد نظر رکھیں تو کچھ ایسے شعبے ہیں کہ جس کے اندر تو یہ سوچنا بھی کہ کرپشن ہوتی ہے میرے خیال میں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ لائک ہیلتھ، کسی انسانی زندگی، کہتے ہیں ایک انسان کی زندگی کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک ایسے شعبے کے اندر آپ کو یہ پتہ چلے کہ اس شعبے سے منسلک لوگ ہو یا کسی بھی چیز میں کوئی کرپشن ہو رہی ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ شاید ہمارے جو اخلاقیات ہیں وہ اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اپنی قبر بھی بھول چکے ہیں، اپنی موت بھی بھول چکے ہیں اور ہم انسانیت سے بھی بہت دور جا چکے ہیں۔ اور عظیم قومیں اور عظیم معاشرے تبھی بنتے ہیں کہ جب ان کے اخلاقیات اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اسلامی تعلیمات جو ہے بتائی گئی ہیں وہی ہمارے لیے ترقی کی طرف ایک اگر ہم نے جانا ہے تو وہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس کہ اس سے بھی ہم دور ہو رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنی گورنمنٹ آنے کے بعد حالانکہ ریٹ کافی بڑھ گئے میڈیسن کے، جس طرح دنیا میں ہر چیز مہنگی ہوتی ہے وتھ پیسج آف ٹائم، اور ہمارا پیسہ چونکہ ڈیویلیو بھی ہو رہا ہے کیونکہ ہم ایک مقروض قوم ہیں، مقروض ملک ہیں، تو اس میں ہم نے ماشاءاللہ صرف اور صرف پراپر پریکیورمنٹ کے لیے جو ہم نے کمیٹی بنائی اور ٹرانسپیرنسی کو سامنے رکھا تو اربوں روپے اتنی ہی دوائی جو اپنی آبادی کے لیے ہائی ریٹس پہ ہمیں لینی پڑی، لیکن پھر بھی اربوں روپے کی ہمیں بچت ہوئی اس پہ۔ اور یہی وہ بچتیں ہیں جو ہم نے کی ہیں مختلف سیکٹرز میں کہ الحمدللہ آج ہم موصوبہ بن چکے ہیں۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ جنہوں نے 30 ارب روپے قرضہ اتارنے کے لیے اپنے فنڈ کے اندر کیش جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے اور اس ویژن کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ کبھی بھی عظیم قومیں، خوددار اور مختار قومیں جو ہیں وہ مقروض نہیں ہوتی۔ تو ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہم نے پہلا قدم اس طرف لے لیا ہے اور اس انشاءاللہ ہم اس کو 150 بلین تک، 150 ارب تک لے کے جائیں گے۔ ہم نے اپنا قرضہ ختم کرنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے کم از کم یہ روایت نہیں چھوڑنی کہ وہ بھی ہماری طرح مقروض قوم ہو۔ اسی طرح ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ میں بھی ماشاءاللہ ہم نے جب سے مانیٹرنگ سسٹم کو بہتر کیا ہے تو اس میں ہمارا 30% حالانکہ انکریز کیا گیا ریٹس، کیونکہ بہت سے جو ہاسپٹلس ہیں ہمارے پرائیویٹ وہ ہم سے چلے گئے تھے اس وجہ سے کہ ہمارے جو سرکاری ریٹ سے کم تھے، انہانس نہیں ہو رہے تھے، تو چونکہ ان کا بزنس ہے تو وہ ان کو وارہ نہیں کھا رہا تھا، تو 30% انکریز بھی کیا ہم نے بہت سے علاج کے حوالے سے پرائیویٹ ہاسپٹلس کا جو ریٹس ہے ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ پہلے کی نسبت صرف اور صرف مانیٹرنگ جو میں نے پہلے ذکر کیا بات کا کہ مانیٹرنگ کی وجہ سے تقریباً ہر مہینے 1 بلین روپیز کی بچت ہو رہی ہے، کیونکہ مانیٹر ہو رہی ہے چیز کہ واقعی اس بندے کا وہ علاج ہوا اور اتنا ہی علاج جتنا ہوا کیا حکومت کی طرف سے اتنے ہی پیسے جو بھی علاج ہوا اسے کاٹے گئے۔ اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اب یہ جو علاج ہے اپنے سرکاری اسپتال ہم بہتر کریں اور یہ سرکاری اسپتال میں ہی یہ علاج زیادہ ہو تاکہ حکومت کا جو پیسہ ہے وہ سائیکل حکومت کے اندر ہی چلتا رہے۔ اور ماشاءاللہ اب پچھلے مہینے جو ہے 70% جو بلنگ ہوئی ہے وہ ہمارے سرکاری اسپتالوں کی ہوئی ہے،
جس کے اندر لوگوں نے علاج کرا. اس کا مطلب ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ان کو وہ علاج ملا تو وہ مطمئن تھے تو وہاں پہ گئے, کیونکہ ہیلتھ کارڈ پہ تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہمارا کرائٹیریا تھا پرائیویٹ ہاسپٹلس کا, اس کو بھی ہم نے انہانس کیا کہ اس کو ذرا بہتر ہونا چاہیے. اس میں کچھ ایریاز ہمیں تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ کچھ ہمارے بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہیں اور وہاں پہ ساری باتیں پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی اس معیار کے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ فی الحال ان ہاسپٹلس کو جو اس لیول کے بھی نہ ہو, تھوڑا کم لیول بھی ہو, لیکن ساتھ میں ایگریمنٹ پہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ آپ کو یہ معیار آہستہ آہستہ اچیو کرنا پڑے گا اگر آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ ہیلتھ کارڈ کے اوپر لسٹ میں رہنا ہے. تو اس پہ کام ہو رہا ہے. میری یہ ریکویسٹ ہوگی منسٹر ہیلتھ سے, سیکرٹری ہیلتھ سے, کہ اس کے اوپر جو آپ کی وہ ٹیم اور کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ پھر ایک دورہ کر کے کچھ جو ہمارے وہ ہاسپٹل جو لاسٹ ٹائم آپ کے اس میں رہ گئے تھے اس وجہ سے کہ کرائٹیریا میں پورے نہیں آ رہے تھے, اگر آپ نے بتایا تھا ان کو کہ کرائٹیریا یہ والا پورا کر لو تو ہم آپ کو لسٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہیں, تو ایک وزٹ دوبارہ کرا لیں ان کے اوپر تاکہ ہمارے لوگوں کو میکسیمم زیادہ اسپتال ملیں اور زیادہ رش نہ ہو, ان ٹائم ان کو جو ہے بہتر فیسلٹی ملے ہیلتھ کارڈ کے اوپر. اس کے علاوہ ہمارا جو ایک سسٹم تھا, آپ میں سے کچھ سیاسی لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی بھی سارے یہاں پہ ایکسپرٹس ہی ہیں تقریباً جو لوگ ہیں, یہ ایک ڈی ایچ او آفس ہمارا جو ہے نا, یہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑا ایک اسٹرکچر ہے ہمارا ہیلتھ کا, لیکن انفارچونیٹ اس لیے جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح ہو رہا ہے, کیونکہ بی ایچ یوز ہیں بہت زیادہ اور بہت زیادہ ڈاکٹرز, ٹیکنیشینز, نرسز, ان کے اگر آپ چیک کریں تو ڈی ایچ اوز کے بورڈ پہ ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ فیسلٹیز ان بی ایچ یوز تک اس طریقے سے نہیں پہنچ پاتی ہے. تو اس کے لیے جو یہ سسٹم بنایا گیا ہے اس پہ وہ بہت ہیلپ کرے گا, کیونکہ بی ایچ یوز جو ہیں یہ فار فلانگ ایریاز میں ہوتے ہیں, ان کو مانیٹر آپ سسٹم کے تھرو ہی کر سکتے ہیں, فزیکلی نہیں کر سکتے, فزیکلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو کر سکیں. تو اس کے لیے اب یہ جو سسٹم بنا ہے اس میں یہ چیز انشیور ہوگی کہ وہاں پر وہ جو دوائی اس بی ایچ یو کو ضرورت ہے, اس کی آبادی کے لحاظ ضرورت ہے اور کون کون سی دوائی وہاں موجود ہے اور کون سی موجود نہیں ہے, تو بجائے کہ وہ یہاں پہ لیٹر بازی کرے یا وہ یہاں پہ آئے پھر اس کو ٹائم نہ ملے, اس کی پھر ملاقات نہ ہو, تو یہ جو ایک ڈیلینگ قسم کا جو ہمارا ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہوتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل آتے ہیں, تو اب وہ آن لائن بیٹھ کے وہاں پہ اپنی ریکوائرمنٹ بھی کر سکتا ہے, بھیج سکتا ہے, پرچیزنگ بھی وہاں سے کر سکتا ہے اور ایک پراپر اسی وینڈر سے کر سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس سرٹیفائڈ ہے, شارٹ لسٹڈ ہے, اور اس کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی رہے گی, پتہ چلے گا کتنی دوائی وہاں پہنچی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم ایک اور کام بھی اب کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہر اس بندے کا ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا جس کو وہ دوائی پرووائڈ کی جائے گی تاکہ دوائی کے اندر چوری نہ ہو سکے اور میکسیمم لوگوں تک وہ دوائی پہنچ جائے. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ایز اے ٹیم یہ کام کرنا پڑے گا, تمام ڈپارٹمنٹس کو کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ سفر ہے ترقی کا سفر اور لوگوں کو سہولیات دینے کا سفر, اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری اٹ موسٹ امپورٹنٹ ہیں. اس پہ ہیلتھ, ایجوکیشن جو ہے یہ دونوں ایک میجر جو ہمارے سیکٹرز ہیں. تو انشاءاللہ ہیلتھ کے اندر بہت جلد, چونکہ ہیلتھ کارڈ میں تو ہم جو ایڈمٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا فری علاج کر ہی رہے ہیں, سرکاری اسپتالوں میں بھی کر رہے ہیں, پرائیویٹلی بھی کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ جو ہماری ایمرجنسی ہے, ایمرجنسی کے اندر بہت سے لوگ آتے ہیں اور آ کے وہ چلے جاتے ہیں, اور اس کی بھی ہمارے ڈی ایچ کیوز میں ڈیلی کی 1000 اور ہمارے ٹی ایچ کیوز میں 100 ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد ہم ایمرجنسی میں بھی فری میڈیسن کا انشاءاللہ لانچ کرنے والے ہیں, اور انشاءاللہ ایمرجنسی کے اندر بھی ہمارے لوگوں کو جو میڈیسن ہے انشاءاللہ وہ فری ملے گی. اس کے لیے کام کر رہے ہیں سیکرٹری صاحب. انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے صوبے کے لوگوں کو یہ سہولیات بھی دیں گے جو کہ ہمارا فرض ہے, کوئی آسان نہیں ہے ان کے اوپر. ہم عوام کے ٹیکس پیئر منی کے اوپر جو ہے ایک امانت دار ہیں, امین ہیں, اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے کریں. اور یہ بھی سارے ذہن میں رکھیں, اسپیشلی جو ہمارے گورنمنٹ کے جو ہمارے سیاسی جو ہمارے لیڈرشپ ہے وہ بھی میرے سے شروع ہو کے نیچے تک, اور ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ بھی اس طرح اوپر سے نیچے تک, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی آپ کو بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے, جتنا آپ کو بلیس کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ سے سوال بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا اور آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو ہر بندہ اپنی پوری محنت کرے, پوری کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو کہ وہ اس عہدے جس پہ اس کو بٹھایا گیا تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیس کیا گیا تھا, اس لیول کا جواب دینے کہ وہ قابل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی اور ہمیں ذرا آؤٹ آف دا باکس بھی جانا پڑے گا. ہمارا سسٹم بہت سلو ہے, اس سلو سسٹم کے اندر ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے. انفارچونیٹلی ہم اس
ایک کنویں کے میڈک بنایا گیا ہے اور اس میں کبھی یہ رولز ہیں تو ایکٹس بنے ہوئے ہیں، اور ایک ایسا ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ ہر کام کو جب آپ شروع کرتے ہیں، جب آپ سوچتے ہیں ٹائم لائنز کے بارے میں تو ایک بڑا تیز قسم کا انسان ہوں، کیونکہ میں گھوڑوں کا سوار ہوں، اور گھوڑا اتنا تیز بھاگے اتنا سوار کو مزہ آتا ہے، اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ گھوڑا اتنا تیز بھاگتا ہے سوار اتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ شاید گھوڑا تیز بھاگ رہا ہے تو سوار کو زیادہ کوئی جھٹکا آ رہا ہوگا، زیادہ پرابلم ہو رہی ہوگی، لیکن گھوڑے کی جو سب سے تیز ترین واک ہے گیلپ، جتنی وہ تیز گیلپ کرے گا سوار اتنا ہی پرسکون بیٹھا ہوتا ہے، اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا تھا میں کہاں جا رہا ہوں۔ تو میں ان سے بڑا تنگ ہوا ہوں، کیونکہ ہر چیز میں ہر کام اتنا لمبا ہے کہ اس کے اندر ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو اس پہ ہم ایکٹس میں تبدیلیاں لا رہے ہیں، ہم اس ٹائم پیریڈ کو شارٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری یہ جو بیچ میں جو ہمارے چیزوں کو ڈیلے کرنے کی جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم جلد ڈیلیور کر سکیں، کیونکہ ہم جو گیپ آ گیا ہے ترقی کے درمیان میں بہت سارا، اور اسپیشلی بہت سے علاقوں میں بہت گیپ آ گیا ہے، تو وہ اس اسپیڈ کے ساتھ اور ان رولز کو فالو کرنے کے ساتھ وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ٹینڈر لگاؤ تو پہلے اخبار میں 25 دن ٹینڈر لگا ہوا ہے، پھر 25 دن بعد 15 دن جو ہے اس کے اوپر شارٹ لسٹنگ ہو رہی ہے، پھر 10 دن جو ہے پھر ورک آرڈر ہوتے پھر رہے ہیں، تو 2.5 مہینے بعد تو کام شروع ہوتا ہے۔ 2.5 مہینے از مور دین 60 ڈیز۔ 60 ڈیز کی آپ کو اہمیت پتہ ہے کتنی اہمیت ہے دنیا میں؟ اس کے بعد پھر کہتے ہیں جی کیپرا رولز ہیں، وہ بھی پہ روڑے اٹکے ہوئے ہیں، کبھی لا منسٹر بیٹھے ہیں جی لا سے ویٹ نہیں ہو رہا، تو یہ پھر فائنینس والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پتہ نہیں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ چوری نہیں کر رہے تو خوف کس بات کا ہے؟ اور ہمیں اس سسٹم کے اندر جو بنایا گیا ہے، ہمیں کام کرنے کے بجائے ڈرایا زیادہ گیا ہے، ہر بندے کو ڈرایا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھائی فالو نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جبکہ پاکستان میں تو ایک بڑا کلیئر ہمارے پاس پکچر آئی ہوئی ہے کہ جب آپ کو تننے کی باری آتی ہے تو کچھ نہ بھی اور تن دیا جاتا ہے آپ کو، اور اگر آپ کو تننا نہیں ہے تو کچھ بھی کر لو تو کچھ بھی نہیں کہتے ہیں۔ تو ہمیں ان سے نکلنا پڑے گا، ہمیں تیز کام کرنا پڑے گا، ایسے ایکٹس لانے پڑیں گے، ایسے اور اسمبلی کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایسے اقدامات کرے، ایسے ایکٹس، ایسی رولز، ایسی پالیسیز بنائے، ایسے قانون سازی کرے کہ جس سے تیزی آئے کاموں کے اندر بجائے ڈیلیز آنے کے۔ تو انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا صوبہ جو ہے اب خود کفیل بھی ہو رہا ہے۔ 44% جو ہماری انکریز ہوئی ہے ہمارے ریونیو کے اندر، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اتنے کم ٹائم میں۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو، اپنے صوبے کے لوگوں کو، کہ یہ اس ٹیم ورک سے، اس محنت سے پاسبل ہوا ہے کہ ود ان ایگزسٹنگ سسٹم، ابھی تو ہم نئی چیزیں کرتے جا رہے ہیں، ابھی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود ایگزسٹنگ کے اندر اگر ہم نے 44% کا انکریز کیا ہے تو تمام وہ محکمے، تمام وہ ادارے جنہوں نے کام کیا ہے تو اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی لائی ہے، تو اتنا انکریز اتنا بڑا آ گیا ہے ہمارے پاس، اور اس کو ہم مزید بھی بڑھا سکتے ہیں، مزید کام کر کے، مزید ٹرانسپیرنسی لا کے، مزید بہتر کر کے، مزید انویسٹ کر کے ان سیکٹرز کے اندر کہ جن سیکٹرز کے اندر پوٹینشیل ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، مل کے ہم نے کام کرنا ہے۔ مجھے انشاءاللہ پورا یقین ہے کہ بہت جلد ہمارے صوبے کے اندر جس طریقے سے ہم ابھی ٹرانسپلانٹ کا بھی کام شروع کر رہے ہیں، جو ہمارے صوبے میں ٹرانسپلانٹ ہوں گے یہاں پر ہم یہیں پہ کریں گے، اور ہیلتھ کارڈ میں کور بھی کریں گے اس کو۔ ہمارے کارڈے کا بڑا ایشو ہے، ہمارے پورے ریجنز کے اندر جو ہے وہ کارڈے کی سہولیات نہیں ہیں، اور اب تک نہیں ہے۔ پھر کبھی کبھی میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ جب ایسی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ 10 سال حکومت بھی ہماری یہاں پہ رہی ہے، تو پھر اور بھی ذرا تھوڑی سی ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے اس بات کی۔ تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے اسی سال کے اندر ہمارے ساؤتھ ریجن میں انشاءاللہ 2 ہم کارڈے کے وہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ وہیں پہ، کیونکہ دل کے علاج کے لیے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بہت سے لوگوں کو بھی بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو میرے دل میں درد ہے، ایک وہ ٹینشن، اوپر سے میں جاؤں فری میں ہیلتھ کارڈ کرانے کے لیے، کیونکہ اسپتال اتنے کم ہیں، فیسلٹی اتنی کم ہے پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی ملا کر، کہ مجھے کہتے ہیں مہینے بعد آنا۔ تو دل ویسی چیز ہے نا، ہر طرح سے تھوڑا سا نازک چیز ہے نا، ٹوٹتا بھی جلدی ہے تو پریشانی بھی زیادہ دیتا ہے، تو اس چکر میں جو ہے وہ مجھے اب اگلے کہیں کہ جی مہینے بعد آنا، تو میرا کام تو ہو گیا نا۔ تو اس لیے انشاءاللہ ساؤتھ میں بھی، مالاکنڈ میں بھی، ہزارہ میں بھی، پشاور میں ہمارے پاس ہے اویلیبل، اور پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ اس میں ہیں، انلسٹڈ ہیں۔ تو انشاءاللہ ساؤتھ ریجن میں، مالاکنڈ میں اور انشاءاللہ ہزارہ میں منیمم 2 جو ہے ہم ڈویژن لیول پہ کم از کم ایک ہم بنا لیں گے، تاکہ ہمارے لوگوں کو اس کی سہولیات بھی جلد سے جلد ملے۔ اور دل کے مسئلے ہمارے ہیں بھی زیادہ، ویسے بھی دل کے مسئلے ہمارے زیادہ ہیں، اور ہماری یہ خوراک کی وجہ سے بھی زیادہ ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ اپنے ہارٹ کو چیک نہ کراؤ، کیونکہ 1-2 وال تمہارے بند ہونے ہی ہیں، اور اپنے بارے میں تو مجھے پورا یقین ہے کہ 3 ہی بند ہوں، تو
تو میں کہتا ہوں جب جھٹکا آ جائے گا تو ڈاکٹر بتا دے گا، اب میں چیک کرا کے کیوں پریشانی لے لوں اپنی، پتہ چل ہی جانا ہے، کیونکہ یہ ہمارے میں یہ چیز بہت زیادہ ہے، اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا اپنے ارد گرد کہ اس میں جو بھی گیا ہے اسے چیک کرایا ہے تو ٹھیک باہر نہیں نکلا وہ، تو اسے سمجھ جائیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے علاج اب ٹھیک کر دیں، بہتر کر دیں اس کے لیے۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ مل کے ہم نے کام کرنا ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان سیکٹرز کے اندر پیسے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اس طریقے سے محنت کر رہے ہیں، ریونیو انکریز کر رہے ہیں اپنے انشاءاللہ، تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے میکسیمم پیسہ جو ہے اکٹھا کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو مہیا کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ فیسلٹی دے سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔